बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास साहब के साथ है। नाज़रीन, आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे दहशतगर्दी के ख़ात्मे का मिशन लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज कोयटा पहुँचे हैं और कोयटा में उन्होंने अहम इजलास जो है वो कॉल कर लिया है। वहाँ पर वो ना सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करने जा रहे हैं, बल्कि अब आहनी हाथों से निमटने का जहाँ पर भरपूर अयादा किया गया है दहशतगर्दों के साथ, वहाँ पर दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अफसोसनाक सूरत हाल है। एक नई और अफसोसनाक जो स्ट्रेटजी है वो तैयार की गई है। स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि अब जो कोयटा होटल है, पठान हैं, बलोच हैं, बलोच हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, अब इनका बॉयकॉट करने की एक गंदी एक मुहिम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। ये मुहिम जो है ये किसकी जानिब से चलाई जा रही है? कुछ शरपसंद अनासर जो हैं इस मुहिम को हवा देकर लसानियत और खाना जंगी को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं मुल्क के अंदर। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीलॉग में इस पर कुछ बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे IMF से क़र्ज़ लेने के लिए हुकूमत जो है वो IMF के सामने घुटने टेके हुए है। सर धड़ की कोशिशें की जा रही हैं कि IMF जो है मज़ीद क़र्ज़ दे दे, लेकिन IMF ने अब झंडी करा दी। IMF ने कहा है कि जब तक उसकी पेश की शराइत मंजूर नहीं की जाती हैं मज़ीद क़र्ज़ नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अब ये हुकूमत इस कदर फ्लॉप और नाकाम हो चुकी है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं आलमी सतह पर, उनसे अब ये लोन लेने जा रही है। और साथ ही हुकूमत की जानिब से जो $9 अरब का बैरूनी खर्च था वो भी रोल ओवर की हुकूमत नहीं करा पाई है। अब जी अवाम जो है वो तैयारियां पकड़ के रखें, क्योंकि अवाम के ऊपर महंगाई का एक नया बॉम्ब फोड़ा जाएगा। मज़ीद आप लोगों को ये हुकूमत टफ टाइम देने जा रही है। भुरकस निकाला जाएगा अवाम का और अवाम के जो खून निचोड़ने की कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से होने कुछ यूँ जा रहा है कि अब अक्टूबर में मिनी बजट की हुकूमत ला रही है और ये मिनी बजट भी IMF के कहने पर लाया जा रहा है। अब मिनी बजट आने वाला है, तैयारी पकड़ के रखिए। और दूसरी जानिब ये हवाओं का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो हाई कोर्ट के जजेस थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा करते थे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 5 हाई कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा है। इस ख़त की मतरजात, इस ख़त की अंदरूनी कहानी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ ही जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ख़त लिखा है जो 5 हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस को, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, लाहौर हाई कोर्ट है। इनके जजेस को पूछा गया है कि बताया जाए कि ऐसे जजेस जिनको कि हाई कोर्ट में तैनात किया जा सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी आप अगर किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप करें। आपकी नज़र में अगर कोई काबिल जज है तो उसकी तैनाती के हवाले से आप रिकमेंडेशन दें अपनी। ना सिर्फ ये पूछा है बल्कि ये भी आपको बताती चलूँ कि इस ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस ने, जो कि रिटायरमेंट का उनका वक्त जो है वो जैसे जैसे करीब आता चला जा रहा है, हुकूमत की जानिब से भी और काजी साहब की जानिब से भी हर कोशिश की जा रही है हर तरह से इसको मुमकिन बनाने की कि उनको एक्सटेंशन जो है वो किसी न किसी तरह से मिल ही जाए। अब ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है, ये जो उनका जज बनने से लेकर के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का जो सफ़र था, उन्होंने इस ख़त के ज़रिए वो भी इन जजेस साहिबान के साथ शेयर किया है अपना तजर्बा जो था। अब वो तजर्बा भी उन्होंने शेयर किया है। 13 सितंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है नाज़रीन ग्रामी, और इसमें जजेस की तैनाती के हवाले से अब फैसला किया जाएगा। इसी वजह से ये जो 5 हाई कोर्ट्स को ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनकी रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं कि कोई काबिल जज या आप जिसको समझते हैं, प्रेफर करना चाहते हैं कि ये जज जो है वाकई ये तैनात किया जा सकता है, उसकी तैनाती के हवाले से। अब नाज़रीन ग्रामी, जजेस की तैनाती में आइन का जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल पर भी ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है 13 सितंबर को, जो कि होने जा रहा है, इसमें इस आइन के आर्टिकल पर भी तशरीह की जाएगी। जजेस की तैनाती में आइन का आर्टिकल ना सिर्फ इस पर तशरीह होगी बल्कि तमाम जजेस की जो राय है और जो भेजे जाएंगे, नाम रिकमेंड किए जाएंगे, उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जजेस को और उनको तैनात किया जाएगा। अच्छा, जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए जो आइन में तरमीम करने या फिर 2/3 अक्सरियत है, जो कि आजकल ज़ुबानी सदेआम है, महवे गुफ्तगू है कि आइन इसकी क्या इजाज़त देता है, और साथ साथ 2/3 अक्सरियत का होना जो है वो क्या लाजिम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम करने या फिर 2/3 जो अक्सरियत है वो नहीं चाहिए होती है, बल्कि सादा कानून के साथ ही इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। अब मौजूदा हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है, और काजी साहब को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि काजी साहब की रिटायरमेंट का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है
کچھ عجیب سی بوکھلاہٹ، کچھ عجیب سی ان کو جو ہے وہ صورتحال اپنے مخالف پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اسی کے پیش نظر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب نے ہائی کورٹس کے ججز کو خط لکھا ہے کہ جو قابل ججز ہیں ان کے نام ریکمینڈ کیے جائیں، پھر ان کو تعینات کیا جائے گا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوگا اس کے بعد ہی پھر دیکھیں کس کے نام قرعہ نکلتا ہے اور کون کون سے جج لگائے جاتے ہیں۔ حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت جو ہیں وہ افسوسناک ہے ملک کے آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی حالات ہوں، چاہے وہ ملک کی معیشت ہو، چاہے وہ کوئی بھی صورت امن و امان کی صورتحال ہو۔ ایک طرف جو ہے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے جا رہے ہیں، دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی وہاں پہ کارٹلز مافیا جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز بیسیکلی کیا تھا، جو یہ لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، جو دہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں بڑے بڑے مالز میں جانا، بڑے بڑے مارٹس میں جانا، جو مہینے کی گروسریاں اکٹھی لے کے آنا۔ اب حالات مڈل کلاس طبقہ جتنا زیادہ سفر کر رہا ہے، شاید لوور مڈل کلاس طبقہ اور مزدور طبقہ بھی اتنا زیادہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے سفر نہیں کر رہا ہے۔ تو اب یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ عوام کو ریلیف دینے کا ایک ذریعہ تھے، ایک سہارا تھے، اشیاء خرد و نوش جو ہیں، جو ان تک رسائی عام آدمی کی جو ہے وہ آسان تھی تھوڑی، اس کو مشکل بنا دیا گیا، اس کو اجیرن کیا جا رہا ہے۔ اور یوٹیلیٹی سٹورز حکومت کی جانب سے جی بند کہا جا رہا ہے، جی یہاں کارٹل مافیا جو ہے وہ جنم لے رہی تھی، اور اسی وجہ سے ان یوٹیلیٹی سٹورز کو عوام کو کوئی خاص ریلیف نہیں مل رہا تھا، اس لیے ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے سے نہ صرف جو لوگ جو عوام یہاں سے سستے داموں اشیاء لیتے تھے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو کام کرنے والے ملازمین تھے وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے ان کو وقتی طور پر کہا تو جا رہا ہے کہ ہم آپ کو دوسرے جو ہیں وہ ذرائع دیں گے، آپ کو روزگار دیا جائے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں جاب دی جائے گی، لیکن ایسا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بے روزگاری، معیشت کا حال، مہنگائی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اور IMF جو ہے، IMF نے چونکہ اب یہ جو قرض مزید مانگا جا رہا ہے، IMF کی جانب سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک ان کی پیش کی شرائط جو ہے ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا تو IMF جو ہے وہ ان کو مزید قرض نہیں دے گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے یہ اکتوبر میں IMF کے کہنے پہ اب یہ حکومت منی بجٹ جو ہے وہ لے کے آئے گی۔ منی بجٹ اگر آ جاتا ہے تو پھر عوام کا ستیہ ناش کر دیا جائے گا اس حکومت کی جانب سے، عوام کو جو ہے بھرکس نکال دیا جائے گا، عوام مزید مہنگائی کی چکی میں پسیں گے اور عوام کا کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ مطلب ایک طرف میاں صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ علاج کرانے کے لیے اپنے ذاتی معالج سے وہ اپنا جو ہے روٹین کے ٹیسٹ کروانے کے لیے، کیوں بھائی پاکستان میں آپ کے ٹیسٹ نہیں ہو سکتے، آپ نے ٹیسٹ کروانے کے لیے لندن جانا ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں وہ جان چھڑا کے جہاں پر انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے اور اسٹرانگ صوبے کی اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ لگوا دیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، عدالتوں کی ہر طرح کی سپورٹ لے کے دیکھ لیا، انہوں نے پارٹی کی صدارت جو ہے وہ سنبھال کے دیکھ لی اپنی، انہوں نے ڈمی جو وزیر اعظم ہے اپنے بھائی کو، اس کے پیچھے تمام تر وزارت عظمیٰ کے اختیارات کو استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن حالات جو ہے اس کو اوورکم نہیں کر پائے۔ میاں صاحب تو جان چھڑا کے اب لندن بھاگ رہے ہیں۔ اب سپتمبر میں، اکتوبر میں اب منی بجٹ آ رہا ہے اور مزید جو ہے مہنگائی ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں ان کے پاس کوئی بھی لاہ عمل نہیں۔ اور آج افسوسناک صورتحال یہ ہے، آج ایک بڑی خبر سامنے آئی تھی کہ بانی PTI، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویلاگس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چانسلر کا الیکشن جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور وہاں پر جو سروے ہوا تھا اس سروے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 98% ووٹ جو ہیں سروے کے اکارڈنگ، اور پاپولیرٹی جو ہے عمران خان کی اس حد تک تھی کہ عمران خان کو 98% ووٹ پڑے تھے، اور اب یہ حکومت جو ہے اب یہ جی واویلا کر رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے جو اکا دکا ہیں وہ ویلاگرز وہ جی واویلا مچا رہے ہیں کہ نہیں عمران خان۔ ڈیلی میل پہ ایک خبر آئی ہے جی کہ بانی PTI جو ہے الیکشن لڑنے پر آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کو ڈس گریسڈ وزیر اعظم کا خطاب دے دیا۔ اب اگر عمران خان ڈس گریسڈ وزیر اعظم ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ڈیلی میل کا میرٹ پر مبنی اگر تجزیہ یا دوسرا اگر کوئی سروے رپورٹ کسی عالمی انٹرنیشنل ادارے کی اگر کسی اور کی آ جاتی ہے تو اس میں اگر عمران خان ڈس گریسڈ ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو گزرے ہوئے وزرائے اعظم ہیں ان کو کن کن القابات سے نوازا جا سکتا ہے۔ یہ اس کو اچھالا جا رہا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرامی، دوسری جانب بلوچستان میں یہ ایک بڑی مضموم اور ایک افسوسناک
ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے. مہم یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ابھی موسیٰ خیل میں ہوا، پنجابیوں کے ساتھ جو بھی ہے لسانیت، خانہ جنگی کی وجہ سے، بلوچوں کے حقوق کی وجہ سے، لسانیت اور خانہ جنگی جو ہے وہ کوئی آج اور کل کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی 20-25 سالوں کا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان، بلوچی بھائیوں کے جو حقوق ہیں اگر ان کو مسح کیا جا رہا ہے تو وہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھے تو ڈے فرسٹ سے ایسا ہو رہا ہے. ان کے حقوق نظر انداز اگر کیے جا رہے ہیں یا ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں تو اس کی ذمہ دار پنجابی نہیں ہے. پنجابیوں کو جو حقوق مل رہا ہے وہ بلوچی آ کے یہاں پر رہ کے دیکھ لیں 6 مہینے کہ پنجابیوں کو کیا فیسلٹیز ملتی ہیں اور پنجابیوں کی بیسیکلی کتنی مہنگی اور کتنی عجیب زندگی ہے، کتنے ٹیکسز کی بھرمار ہے، کیا کچھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، مہنگائی کس طرح سے ہے اور وہ ہمیں فیسلٹیز نہیں دی جاتی ہیں. بہرحال اب یہ ایک عجیب قسم کی خانہ جنگی اور لسانیت جو ہے ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مہم کچھ اس طرح سے چلائی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے. ان ٹویٹس کے تھرو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ کوئٹہ ہوٹل بلوچوں پٹھانوں کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے اور کیونکہ یہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ایسا ہوگا اگر تو پھر ملک کا جو امن ہے اس کو آپ سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں مضموم. تو خدا را ایسا نہ کیجیے. یہ ایک بڑی افسوسناک الارمنگ سچویشن ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کوئٹہ میں موجود ہیں اس وقت. وہاں پر انہوں نے ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس کی صدارت کرنی ہے اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اکارڈنگ اب مزید کوئی نیا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ افسوسناک اس سے جڑی ایک اور خبر بھی آپ کو دیتی چلوں کہ بلوچستان میں بدامنی کے جو ابھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پیش نظر آئی جی پولیس عبدالخالق شیخ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جی. اور معظم جاجمہ انصاری ان کو آئی جی بلوچستان تعینات کر دیا گیا ہے. پہلے بھی آئی جی بلوچستان کی ذمہ داریاں جو ہے سر انجام دے چکے ہیں اور بلوچستان پولیس کے یہ سربراہ بھی رہ چکے ہیں. اب یہ بی ایریا جہاں پر لیویز اور خاصہ دار فورسز ہوتی ہیں، جہاں پر آرمی کا کنٹرول ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے سیکیورٹی فورسز کارروائیاں کرتی ہے، وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں اور وہاں پر محسن نقوی صاحب کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور دوسری جانب وہاں پر یہ آئی جی پولیس کو ہٹا دیا جانا کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں، کوئی عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور کوئی واقعی ٹھوس اور سالڈ جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں. تو ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کی